الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کی نسبت سے یہاں پر جمع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے رہے ہیں کہ ہم مل بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عبادت کر کے اللہ کے بہترین اور عبادت گزار بندے اپنے آپ کو ثابت کر سکیں۔ اور اس سے بھی آگے اللہ رب العزت کا ہم سب کے اوپر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایسی امت میں پیدا فرمایا ہے اور ایسا مذہب ہم اور آپ کو عطا کیا ہے جس کے بعد کوئی اور مذہب، کوئی اور دین، کوئی اور عقیدہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے، وہ دین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اور پیغمبر ماننا، روز محشر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہم سب کے اوپر فرض اور عائد کی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے طور پر تمام اپنے بندوں کو عبادت کی ذمہ داری ہم اور آپ کو دے رکھی ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ کے تئیں ایک اچھے بندے اپنے آپ کو ثابت کریں گے، عبادت گزار بندے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے بہت ہی محبوب ہیں۔ لیکن اللہ نے جو ہم اور آپ کو مذہب عطا کیا ہے، جو دین عطا کیا ہے، اس دین میں جہاں نماز پڑھنا عبادت ہے، جہاں تہجد کی نماز پڑھنا عبادت ہے، نوافل اور سنن کا اہتمام کرنا عبادت ہے، روزہ اور زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی عبادت ہے، اچھے کاموں کو کرنا، صدقات اور خیرات سے کام لینا، اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، معاملات میں بہتر ہونا جہاں عبادت ہے، وہیں اسلام کا ایک سب سے بڑا طرہ امتیاز اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں حلال پیسہ اور حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ یہ ایک عجیب مذہب ہے، یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں انسان جو کماتا ہے اس کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، اور ایک ایسا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے کہ اگر اس میں کوئی بھی کام صحیح نہج سے، صحیح طریقے سے اگر کیا جائے تو اللہ کے نزدیک وہ عبادت کہلاتی ہے۔ چنانچہ آج ہمارا بیان کا موضوع ہے کہ ہم حلال رزق کیسے تلاش کریں، اور حلال رزق کو کمانے کے فائدے اور اس کی بہتری کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص سے پوچھا کہ بھائی آپ کرتے کیا ہو، آپ کا روزانہ کا مشغلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں دن رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، جو مذہبی کتاب ہے اس کی تلاوت کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، پہاڑوں پہ جا کر عبادتیں کرتا ہوں، کوئی غلط کام نہیں کرتا،
میں عبادت میں 24 گھنٹے عبادت میں لگا رہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بھائی تمہاری روزی کیسے چلتی ہے، تمہارا پیٹ کیسے پلتا ہے، تمہارے بیوی بچے، تمہارا کھانا پینا یہ سب کیسے چلتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ صاحب ہمارے کھانے پینے کی ذمہ داری ہمارے چھوٹے بھائی نے لے رکھی ہے، ہمارا ایک بھائی ہے وہ کماتا ہے اور اس نے ہمارے کھانے پینے کی پوری ذمہ داری اٹھا رکھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے، جبکہ وہ دنیا کما رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اور دوسرا بھائی جو دنیا نہیں کما رہا وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کے باوجود حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ مذہب میں اور فطرت میں اللہ رب العزت کو ایسے لوگ پسند ہیں جو کھانے پکانے کے لیے، کمانے کھانے کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنا پسینہ بہاتے ہیں، اور تگ و دو اور محنت کرنے کے بعد وہ کچھ جو حلال روزی ان کو حاصل ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو پالتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو پالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگ بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ اسلام کا دستور یہ ہے، اسلام ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ انسان کے لیے جو روزی ضروری ہے اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے بارے میں کہا گیا قرآن میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، روزی دینے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شخص، کوئی ذات انسان کو روزی نہیں دے سکتی۔ ایک اور جگہ قرآن میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی اس کرۂ زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی کیڑے مکوڑے، چرند و پرند، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے کھانے کی ذمہ داری اللہ کے لیے ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ ان دو جامع آیتوں کے بعد ایک اصول نکل کر آتا ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ روزی اور رزق کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس رزق کو حاصل کرنے کی ذمہ داری لوگوں کی ہے۔ اس رزق کو حاصل کرنے اور اس کو اپنے کنٹرول میں اور اپنے قبضے میں لینے کی ذمہ داری یہ انسانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور وہ قول یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے صرف یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے روزی دے دے، میرے حالات کو صحیح کر دے، اور مجھے یہ دے دے اور وہ دے دے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آسمان سے کبھی سونے اور چاندی نہیں نکلتے اور برستے نہیں ہیں، اور صرف مانگنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ نہیں عطا کرتے۔ مانگنا بھی ہے، مانگنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کے جو اسباب ہیں اور جو اس کا طریقہ ہے وہ طریقہ بھی ہمیں اختیار کرنا ہے۔ صرف کھانا پکا لینے سے ہمارے وہ پیٹ میں نہیں پہنچ جاتا ہے، کھانا پکانے کے بعد اس کو کسی برتن میں لینا اور اس کے بعد اپنے ہاتھ یا چمچ کے ذریعے سے وہ ہمارے منہ تک اور ہماری زبان تک، ہمارے حلق تک اتارا جاتا ہے، پھر وہ پیٹ میں جاتا ہے۔ چنانچہ اصول یہ نکلتا ہے کہ رزق کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن اس کے لیے کوشش کرنے کی ذمہ داری یہ ہم اور آپ کی اور انسانوں کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں جو اپنی روزی میں حلال رزق کو تلاش کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب حلال رزق کی باری آتی ہے تو اس موقع پر ہمارے سامنے دو باتیں آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ آتی ہے، زمانے کا تقاضا ہے کہ جو کچھ آتا ہے وہ ہمارا ہے، یہ ایک اصول ہے، اور ایک اصول یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس آ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اس کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین ارشاد گرامی ہے، اور وہ یہ ہے جو اگر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے بالکل ٹھیک آج کل کے حساب سے ہی یہ حدیث بیان کی ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں لوگوں کو اس سے ذرا برابر بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ جو مال ہمارے پاس آ رہا ہے وہ مال حلال ہے یا حرام ہے، یعنی ان کو ذرا برابر بھی اس بات کی فکر نہیں ہوگی۔ اگر فکر ہوگی تو صرف اس بات کی ہوگی کہ بس ہمارے پاس آنا چاہیے، چاہے وہ جس طریقے سے آئے، حلال ہو حرام ہو، غلط ہو صحیح ہو، کسی کا حق مار کر ہو، کسی کا حق دبا کر ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، وہ ہمارے پاس آنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ جب ایسا زمانہ آئے گا
تو ایسے لوگوں کی عبادت، ایسے لوگوں کا نمازیں پڑھنا، ایسے لوگوں کے زکوٰۃ، صدقات، حج و عمرے، ایسے لوگوں کی عبادتیں، ایسے لوگوں کے اچھے کام، یہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اٹھا کر ان کے منہ پر دوبارہ دے ماریں گے اور یہ کہیں گے کہ لو رکھو اپنے روزے، نماز، زکوٰۃ، صدقے، خیرات، ہمیں اس بات کی ذرا برابر بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں فکر اس بات کی کرنی ہے کہ جو روزی ہمارے تک آ رہی ہے اس روزی کو صحیح طریقے سے ہم کس طریقے سے حاصل کریں۔ اس کے بارے میں اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب کسب الحلال فریضۃ علی کل فریضہ، حلال روزی کو حاصل کرنا یہ ہر فریضے کے اوپر ایک فریضہ ہے۔ یعنی جہاں پر بہت سارے فریضے ہیں، انسان کے اوپر فرائض اور باؤنڈیشنز ہیں، اسی طریقے سے ہر انسان کے اوپر حلال کمائی کو حاصل کرنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے صاف طور پر اپنے احادیث میں بتایا ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ کے نبی اسی حدیث کے آگے چلتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک ایسے لوگ زیادہ پسندیدہ ہیں جو اس کی پیٹھ کے اوپر لکڑی کا گٹھر ہو اور وہ اس گٹھر کو بیچ کر حلال کمائی حاصل کرے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ وہ کسی شخص سے مانگے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص مانگتا ہے تو اس میں دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کو دے دیا جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ صاحب آگے چلیے، صاحب معاف کریے، ہمیں پریشان مت کریے، یعنی یا تو دے دیا جائے گا یا اس کو دھتکار دیا جائے گا۔ لیکن حدیث اس بات کی تلقین کرتی ہے کہ جو شخص کسب حلال کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسندیدہ ہیں۔ ایک مشہور حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا اور فرمایا کہ ادھر آؤ، تمہارے پاس کیا ہے، تم کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں کیوں مانگوں نہیں، یعنی نہ مانگنے کی وجہ میرے پاس کیا ہو سکتی ہے، جب میرے پاس کچھ نہیں ہے تو میں مانگ کر ہی اپنا پیٹ پالوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے پاس اس وقت کیا موجود ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ جو میرے بدن کے اوپر چادر ہے وہ چادر ہے، اور جو میرے ہاتھ میں مانگنے کے لیے پیالہ ہے بس یہ پیالہ ہے، دو ہی چیزیں ہیں میرے پاس اور کوئی چیز ہے نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں سب سے پہلے نیلامی کی جو سنت ہے وہ اللہ کے نبی کی ایجاد کردہ سنت ہے۔ جو آج کل نیلامی ہوتی ہے بازاروں میں، مارکیٹوں میں، کمپنیوں میں، وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی چادر اور پیالہ مجھے دو۔ دونوں جب حاضر ہوئے اللہ کے نبی نے صحابہ میں اعلان کیا کہ تم میں سے کون شخص ہے جو ان کی چادر اور پیالے کو خریدے گا؟ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو 1 درہم میں لوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میں اس شخص کو دوں گا جو اس سے زیادہ اس کی بولی لگائے گا۔ ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں اس چادر اور پیالے کو 2 درہم میں لوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا سبحان اللہ۔ دوبارہ اللہ کے نبی نے کہا بھائی کوئی ہے جو اس سے زیادہ قیمت لگائے؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے اعلان لگایا، جب آواز نہیں آئی تو ان صحابی کو وہ پیالہ اور چادر دے دی گئی۔ ان سے 2 درہم لے کر اس فقیر کو دیا اور کہا کہ جاؤ اور مارکیٹ سے جا کر کلہاڑی لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی نے جب وہ کلہاڑی لے کر آئے، لوہے کی دکان سے جب کلہاڑی لے کر آئے تو ایک لکڑہارے سے اس کا دستہ مانگا، جس کو ہم لوگ آج کل بیٹی کہتے ہیں۔ وہ بیٹی اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے لگائی اور کہا کہ جاؤ اور کچھ دنوں کے بعد، اور بعض احادیث میں آتا ہے کہ 15 دنوں کے بعد آؤ۔ جب وہ صحابی 15 دن یعنی جاؤ، باغوں میں جاؤ، جنگلوں میں جاؤ اور اس کلہاڑی سے لکڑی کاٹو اور اس کو جا کر گلیوں میں اور گاؤں میں اور محلوں میں جا کر بیچو، تو وہ صحابی 15 دن کے بعد آئے اور کہا یا رسول اللہ آج حال یہ ہے کہ میری جیب میں کچھ دینار اور درہم بھی ہیں اور میرے جسم کے اوپر کپڑا بھی ہے اور میرے پاس اچھے اوزار بھی ہیں۔ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص پریشان حال ہے تو سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ محنت کا ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ کاروبار اور تجارت کا ہے۔ اگر ہم اس صحیح راستے کو اختیار کرتے ہیں
تو یہ راستہ ایسا ہے جو ہمیں آہستہ آہستہ عبادت میں ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے تئیں ہماری نزدیکیاں بھی بڑھیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ہم بہترین بندے شمار کیے جائیں گے۔ اور حرام مال کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جہاں تک حرام مال کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر وہ گوشت جو حرام مال سے تیار ہوتا ہے، ہر وہ گوشت، کل حرام کل لحم نبت من الحرام، ہر وہ گوشت کا لوتھڑا جو حرام مال سے تیار ہوتا ہے اس کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس میں جو رزق میں کشادگی اور فراوانی ہونی چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اتنی دقتیں ہوتی ہیں۔ اور تجربات یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ بھی اپنی اولاد کو، اپنے رہنے والوں کو، اپنے انڈر رہنے والوں کو حرام کی روزی کھلاتے ہیں، حرام مال کھلاتے ہیں، تو تجربہ یہ بتاتا ہے، بڑے بھی یہ کہتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اولادیں کبھی نافرمان نہیں ہوتی، کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی، بیویاں کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتی، کبھی آپس میں محبت نہیں ہو سکتی، بھائی بھائی میں جھگڑے ہوں گے، فسادات ہوں گے، رشتہ داریوں میں نہیں بنے گی۔ آج ہمارا حال اس بات میں غور و فکر کرنے کا ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں وہ حالات یہ ہیں کہ ہمارے غیروں سے تو بہت اچھے تعلقات ہیں، جو ہمارے دور کے ہیں ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن بھائی بھائیوں میں جھگڑا ہے، بھائی بہنوں میں جھگڑا ہے، ماں باپ میں اتنی دوری ہے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کی فکر نہیں ہوتی، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ آخر وہ کس حالت میں ہیں۔ نتیجہ اس بات کا ہے، اور ان تمام چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کمائی ہمیں کھلائی گئی اور جس کمائی کے ذریعے ہمارا یہ گوشت تیار ہوا ہے، جو بدن تیار ہوا ہے، اس کے پیچھے جو انویسٹمنٹ کیا گیا ہے وہ جائز اور صحیح نہیں تھا۔ اگر اس کو صحیح کرنا ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہمیں حلال مال کی کوشش کرنی ہے، اور اگر ہم حلال مال کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ صاف طور پر قرآن پاک میں بے شمار ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کلوا من الطیبات، یعنی اچھی چیزیں کھاؤ اور حلال چیزیں کھاؤ۔ اگر ہم حلال چیزوں کے کھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ہماری زندگیوں میں برکات میں اضافہ ہوگا۔ اور ایک بہت بڑے محدث ہیں اور مفسر بھی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی 5 دینار، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی ہے 5 دینار، جس کو اگر ہم اپنی زبان میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے کمائی میں 5 روپے حلال کے ہیں تو وہ 5000 حرام سے بہتر ہے۔ اپنے برکات کے اعتبار سے، اپنی فیوز کے اعتبار سے، اپنی کشادگی اور سکون کے اعتبار سے اور اطمینان کے اعتبار سے وہ 5 روپے ہمارے 50,000 اور 5,000 اور 5 لاکھ سے زیادہ بہتر ہیں۔ چنانچہ ہمیں کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ جو چیز ہمارے پاس آئے اس کی تحقیق ہو، اس کی تحقیق یہ ہونی چاہیے کہ یہ آخر ہمارے کس طریقے سے آ رہا ہے، کس راستے سے آ رہا ہے، اور ہمیں کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کی ہمیں پوری کوشش کرنا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو شہادت ہوئی ہے وہ تقریباً 39 سال کی عمر میں، 39 ایئرس میں ان کی شہادت ہو گئی ہے، اتنی نوجوانی کے عمر میں، جبکہ اس وقت سب کچھ ہڈیاں مضبوط ہوتی تھیں، بہترین عمریں ہوا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں 39 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ وہ بیت المال، بھائی وہ خلیفہ تھے تو بیت المال یعنی جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، جو اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے، وہ تو پورا قبضے میں ہوتا ہے نا، جو خزانچی ہوتا ہے۔ تو ایک مرتبہ عید کا موقع آیا تو اس عید کے موقع پر سارے مکے والوں نے بہترین نئے کپڑے پہنے، سب کے بچوں نے اچھے اور بہترین کلف والے کپڑے پہنے اور وہ عیدگاہ میں پہنچے۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جو بچے تھے انہوں نے کہا کہ کیا ابا ہماری قسمت میں یہ بات نہیں ہے کہ ہم بھی نئے کپڑے اور اچھے کپڑے پہنیں؟ تو باپ ہوتا ہے، باپ کو ذرا سا احساس ہوا تو وہ سیدھے اپنے خزانچی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا بیت المال میں اس بات کی گنجائش ہے کہ مجھے اگلے مہینے کی تنخواہ دے دی جائے ابھی؟ وہ اپنے خزانچی کے پاس گئے، یہ حکم نہیں جاری کیا کہ بھائی مجھے اتنا فنڈ چاہیے، جا کے اپنے خزانچی سے معلوم کیا کیا گنجائش ہے کہ جو تنخواہ مجھے اگلے مہینے ملنی ہے وہ مجھے ایڈوانس میں مل سکتی ہے۔ تو خزانچی کا جواب سنیے اور اسلام کی تعلیمات پر غور کریے۔ خزانچی نے کہا کہ بالکل آپ کو مل سکتی ہے، لیکن آپ کو لکھ کر اس بات کی گارنٹی دینی ہوگی کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ ہوں گے، اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، اس بات کی گارنٹی دینی پڑے گی۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ واپس آ گئے، انہوں نے
خزانچی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹے ایک بات بتاؤ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ قیامت کے دن تمہارے والد کا سر جھکا ہوا ہو اور تمہارے والد سے یہ پوچھا جائے اور آپ کے والد کا سر جھکا ہوا ہو، یا اس بات کو پسند کرتے ہو کہ پرانے کپڑوں میں عید منا لو؟ تو بچوں نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہمارے والد کا سر قیامت کے دن بالکل اونچائی میں اور بالکل سیدھے ہو اور کھڑا ہوا ہو، اور آج ہم اپنے پرانے کپڑوں میں عید منانا پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی بات کے لیے ہم اس بات کا ذرا برابر بھی غور نہیں کرتے کہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں، جو چیز ہم خرید رہے ہیں، آیا اس میں سود کا پیسہ ہے یا نہیں ہے، صحیح پیسہ ہے یا نہیں ہے، کس کمائی سے اور کس طریقے سے اور کس دغا بازی سے، دھوکے سے یہ کمایا ہوا پیسہ ہے، اور آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، اور ہماری جو نسلیں ہیں ان کے اوپر اس کمائی کا اور اس پیسے کا کیا اثر پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسی جگہوں پر حلال کمائی کے تعلق سے جو فضائل ہیں وہ بتائے ہیں، اور حرام کے نقصانات بھی بتائے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعوں میں ہم اس بات کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کیا کیا وہ اسباب ہیں اور کیا کیا وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم حلال کمائی کی طرف اپنی روزی کو ڈائیورٹ کر سکتے ہیں۔ فی الوقت آج ایک بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تئیں اپنے آپ کو حاضر کرتا ہے، اور جلوت میں اور خلوت میں، اجالے میں اور اندھیرے میں، دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے سمجھتا ہے، حاضر و ناظر سمجھتا ہے، اور نیکیاں کرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسی کتاب میں جو ہمیشہ ہمیش کے لیے الٹرنیٹ ہے، اس پہ مہر لگا دی گئی ہے کہ اس کا زبر اور زیر بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسی کتاب میں، ایسے لیٹر پیڈ پر، ایسے کاغذ پر اور باؤنڈ پیپر پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا کر پوری امت کو دے دیا، پوری دنیا والوں کے سامنے رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن سے بہتر کوئی کلام نہیں۔ میں بات آپ کے سامنے چکنی چپڑی کر سکتا ہوں، الفاظ میرے الگ الگ ہو سکتے ہیں، اچھے اور مؤثر الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بات کہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو شخص اللہ سے تقوی اختیار کرے گا يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کے راستے کھول دیں گے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسا رزق اللہ تعالیٰ عطا کریں گے کہ اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، مجھے اتنی بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرنی ہے کہ ہمیں اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر سمجھنا ہے، اور جو پیسہ ہماری جیب میں آ رہا ہے یا ہماری اکاؤنٹ میں آ رہا ہے تو وہ کس طریقے کا ہے، کیسا ہے، اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کی چھٹائی بہت ضروری ہے، اور تبھی جا کر ہم اللہ تعالیٰ کے تئیں متقی اور پرہیزگار بندے ہوں گے، اور جب تقوی اور پرہیزگاری ہماری زندگیوں میں آئے گی تو اللہ کے دعوے کے مطابق رزق کے دروازے اور کشادگی کھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔